السلام علیکم۔ آج جو ہم لوگ دیکھیں گے اسٹوری وہ حضرت آدم علیہ السلام کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جمعے کے دن پیدا ہوئے۔ 40,000 سال کا تھا وہ دن۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی صورت پر پیدا کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک سکیچ بنایا، ایک صورت بنائی، پھر اس صورت پر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ ملتا ہوں، مطلب جو ان کے نئے نقش تھے نا وہ حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ ملتے تھے۔ آپ کو 60 ہاتھ لمبا بنایا تھا کیونکہ آپ نے چلنا تھا۔ آپ کی آنکھوں کا رنگ براؤن اور بالوں کا رنگ بلیک تھا۔ بلڈ گروپ آپ کا کیا تھا جی؟ آپ کا بلڈ گروپ اے تھا اور اما ہوا کا بی، ٹھیک ہے؟ تب بھی تو اولاد کا اے بی او اس طرح پوزیٹیو ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو کچھ تحقیق کے مطابق آپ کو لباس بھی دیا۔ لباس جو تھا نا وہ سخت قسم کا تھا جو جسم کے ساتھ تھا۔ جب آپ نے روح پھونکی، آپ چلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ فرشتوں سے کہیں السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو۔ جب انہوں نے کہا تو فرشتوں نے آگے سے کہا وعلیکم السلام، تم پر اللہ کی رحمتوں کا اضافہ کر دیا جائے۔ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا تھا میں زمین میں ایک خلیفہ بناؤں گا، مٹی سے اس کی تخلیق ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا جی؟ تمام چیزوں کے نام آپ کو سکھا دیے۔ ہمارا علم جو ہوتا ہے وہ باہر سے اندر جاتا ہے، لیکن آپ حضرت آدم علیہ السلام کا جو علم تھا وہ اندر سے باہر آیا تھا، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں آتے۔ پھر آپ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ان کے نام بتاؤ۔ آپ نے ساروں کے نام بتائے، ٹھیک ہے؟ پھر جی کیا ہوا جی؟ علم برتری ثابت ہوا۔ اب کیا ہوا جی؟ اب سجدے کا حکم آیا فرشتوں کو بھی اور شیطان کو بھی۔ اب شیطان اسے اسپیشل کہا گیا تھا کیونکہ یہ آگ سے بنا تھا۔ دنیا میں کوئی فرشتہ نہ بچا جس نے سجدہ نہ کیا ہو، لیکن ابلیس یعنی شیطان نے انکار کر دیا سجدے سے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا کیوں نہیں سجدہ کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا؟ تو اپنی عبادت کو دیکھ رہا ہے۔ شیطان نے کہا آگے سے میں ان سے بہتر ہوں، یہ نہیں ہو سکتا میں بشر کو سجدہ کروں، میں آگ سے بنا ہوں۔ شیطان کے ماں باپ فرشتوں نے پہلے ہی مار دیے تھے۔ علم اتنا نہیں تھا، کیونکہ اگر اس کے پاس علم تو ہوتا اور اس کے پاس عقل ہوتی تو وہ سجدہ کرتا۔ عبادت اس نے بہت کی تھی جس کی وجہ سے اسے فرشتوں میں شامل کر دیا گیا اور وہ فرشتوں کی جماعت میں بھی کھڑا ہوتا تھا، تبلیغی جماعت میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بہت علم تھا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا تھا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا یہاں سے دفع ہو جا، تو مردود ہے۔ اور پھر یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ بند کر دیا اس کے لیے، پھر عقل بھی چھین لی۔ پھر اس نے کہا اے میرے رب مجھے لمبی زندگی دے دے۔ رب نے کہا جا میں تیری دعا قبول کرتا ہوں، کیونکہ اس نے رب کہا تھا۔ پھر شیطان نے آگے سے کیا کہا جی؟ میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، یعنی اچھی جگہ بیٹھوں گا۔ میں ان کے لیے، ان کی اولاد کے لیے زمین میں گناہوں کو پھیلا دوں گا، کیونکہ میں ان کی وجہ سے گرا ہوں، تو اس لیے میں ان کی تمام ساری اولاد کو تہس نہس برباد کر دوں گا۔ اب جی شیطان کا کام ہو گیا تمام۔ شیطان کے لیے جی توبہ کے دروازے بند کر دیے گئے، شیطان کو لمبی زندگی دے دی۔ اب کیا ہوا؟ اب ایک دن حضرت آدم علیہ السلام جی جنت میں گھوم رہے تھے، اکیلے تھے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو گہری نیند میں سلا دیا، پھر آپ کی پسلی کی ہڈی سے مائی ہوا کو پیدا کیا۔ آپ اٹھے تو فرشتے بھی وہاں پہ جلدی سے پہنچ گئے۔ فرشتوں نے کہا یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا حوا علیہ السلام۔ فرشتوں نے کہا ان کا نام حوا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا کیونکہ وہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی، ٹھیک ہے؟
پھر اللہ تعالیٰ نے نکاح خود پڑھایا. پھر حق مہر کی بات ہوئی تو آپ نے فرمایا جنت دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا وہ چیز تو اپنی ہے، جنت تو میری ہے. تو پھر فرمایا اللہ تعالیٰ آپ خود بتا دیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سانس پر 10 بار درود پڑھو. ٹھیک ہے. پھر 5 دفعہ پڑھا، سانس ٹوٹ گئی. پھر 5 دفعہ دوسری سانس میں پڑھا. اچھا اگر سانس ٹوٹ گئی، اب سانس ٹوٹنے کی بھی ایک وجہ تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو ہے ہم حق مہر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک سانس میں ہی 10 دفعہ درود پڑھتے نا، تو ہمیں جو آج جو ہم حق مہر رکھتے ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ پہلے دینا پڑتا. ٹھیک ہے، مینس کہ اسی وقت ہی دینا پڑتا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب. لیکن جو 5 دفعہ بعد میں پڑھا، اس کا مطلب ہے کہ ہم بعد میں بھی حق مہر آسانی سے، جب بھی جو ہے وہ ایزی ہو تو ہم حق مہر دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا آپ اپنی زوجہ کے ساتھ رہو جنت میں، جو چاہو گے کھاؤ. ٹھیک ہے، لیکن ایک بات، اس درخت کے قریب کبھی مت آنا ورنہ زیادتی کرنے والے بن جاؤ گے. کچھ چیزوں سے منع کیا. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جنت میں مرد کو حکومت چلانا سکھائی اور عورت کو گھر سجانا سکھایا. درخت، اب کس درخت سے منع کیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ درخت اسپیشل تھا، گندم کا درخت تھا، جس کی کھانے کی وجہ سے انسان کو ریسٹ روم استعمال کرنا پڑتا تھا. ٹھیک ہے. اب گندم کا درخت جو ہے نا، اس کو کھانے سے کیا ہوتا ہے جی؟ ریسٹ روم. اور جنت میں ریسٹ روم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب جنت میں جی ریسٹ روم نہیں تھا، جنت کے کھانے کی وجہ سے صرف پسینہ آتا تھا. ٹھیک ہے. پھر شیطان نے دونوں کو وسوسوں میں ڈالنا شروع کر دیا. شیطان آپ کے پاس آیا اور کہا اس درخت کو کھاؤ. آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیوں منع کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا. آپ نے فرمایا میرے لیے یہی کافی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے منع کیا ہے. پھر اس نے کہا منع کرنے کا سبب کیا ہے؟ منع کرنے کا سبب یہ ہے کہ اگر تم لوگ اس درخت کو کھاؤ گے تو کہیں فرشتے نہ بن جاؤ یا لمبی زندگی نہ پالو. پھر بھی آپ نہ مانے. پھر شیطان نے جھوٹی قسم کھا لی. یہ کیوں کر رہا تھا؟ کیونکہ جو شرمگاہیں پوشیدہ ہیں ان پر ظاہر کر دی جائے. ٹھیک ہے. انہی کی شرمگاہیں، کپڑے جو ہیں ان سے چھین لیے جائیں. پتہ ہے کہ لباس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ شرمگاہوں کا چھپانا. ٹھیک ہے. جیسے ہی آپ اور آپ کی زوجہ نے درخت کو چکھا، اب جی اس نے جب قسم کھائی نا تو وہ مان گئی. تو پھر آپ نے اور آپ کی زوجہ نے جب درخت کو چکھا، دونوں کا لباس چھین لیا کہ اسی وقت. پھر آپ دونوں جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنا جسم چھپانے لگے. جب آپ جسم چھپانے لگے تو انہوں نے سوچا کہ انہوں نے اللہ کے حکم کی پیروی نہ کر کے بہت بڑی غلطی کی، وہ بہت شرمندہ ہو گئے. آپ دونوں نے اللہ سے اپنی غلطی کی معافی مانگی بغیر کسی دلیل کی اور توبہ کی. اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور ان سے کہا آپ دونوں جنت سے اتر جائیں. آپ کو سب کچھ سکھا دیا شیطان کے بارے میں بھی کہ وہ آپ کا کھلا دشمن ہے، بغیر کسی رکاوٹ کے زمین پر آئی. ٹھیک ہے. آپ کا بایاں پاؤں جو ہے اس کا نشان پہاڑی پر موجود ہے. آپ کا پہلا جو پاؤں تھا وہ بایاں زمین پر آیا اور وہ سری لنکا میں ایک پہاڑی ہے اور اما ہوا جو ہے وہ جدہ میں اتری. آپ ایک پاؤں رکھتے، جب دوسرا رکھتے تو 3 دن کا سفر طے ہو جاتا. جہاں آپ رکتے تھے وہاں ملک بنتے تھے اور جہاں آپ پاؤں رکھتے تھے وہاں چھوٹے چھوٹے شہر بنتے تھے. آپ مکہ پہنچے، پھر فرشتوں کی نشاندہی پر بیت المعمور کے سیدھا نیچے خانہ کعبہ آپ نے بنایا. پھر خوشی سے اس کے ارد گرد گھومنے لگے، چکر لگانے لگے گول گول، جو آج ہم لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے جو ہے وہ اس وقت جو انہوں نے چکر لگائے تھے
اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند آئے کہ آج وہ ہماری عبادت میں شامل کر دیے تھے۔ پھر جب آپ تھک جاتے تھے، جنت سے ایک پتھر آیا، آپ کو تھکاوٹ ہو جاتی تو آپ اس پر کچھ دیر آرام کریں، اسے حجر اسود کہا جاتا ہے۔ پہلے وہ وائٹ سٹون تھا، اب وہ جو ہے وہ بلیک ہو چکا ہے۔ پھر آپ طواف کرنے کے بعد ایک جا رہے تھے جی، آگے سے اما ہوا آگئی، آپ نے پہچان لیا جس جگہ آپ دونوں ملے اس جگہ کو میدان عرفات کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حج کے دوران ہمیں کچھ دیر وہاں پہ رکنا پڑتا ہے ورنہ حج نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچے عطا فرمائے، ان کے ہاں ایک جوڑا پیدا ہوتا۔ پھر حکم دیا گیا ایک لڑکی کو دوسرے جوڑے کے لڑکے سے نکاح اس کا کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، مطلب کہ جب ایک جوڑا پیدا ہوتا تھا اور ایک جوڑا آپس میں ان کا جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں نکاح نہیں ہو سکتا تھا، بہن بھائی کا رشتہ ہوتا تھا، اور جو دوسرا جوڑا پیدا ہوتا تھا وہ پہلے جوڑے کے کزنز کہلاتے تھے، ہم یوں کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک جوڑا آپس میں بہن بھائی کہلاتا تھا کیونکہ ان کا نکاح جو ہے وہ جائز نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، آپ کی اولاد میں سے کافی نیک اولاد تھی اور کچھ اولاد جو تھی وہ گنہگار بھی تھی۔ اچھا، انہی میں سے ایک قابیل بھی تھا جس نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا اب آپ کو پتہ ہے جی دو نام ہے قابیل اور حابیل۔ آپ یہ یاد کر سکتے ہیں کہ قابیل جو تھا وہ قتل کاف سے ہوتا ہے نا، قابیل، تو اسے قتل کیا تھا کس کا؟ حابیل کا۔ اچھا کیوں قتل کیا تھا یہ ہم جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں حابیل اور قابیل کا واقعہ دیکھیں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ قابیل نے حابیل کو کیوں قتل کیا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام بہت پریشان ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر جی کیا ہوا، آپ کی اولاد کافی نیک بھی تھی، کافی گنہگار بھی تھی۔ پھر آپ کا جو قد تھا نا وہ کم و بیش 40 کلومیٹر کا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی اولاد کا قد چھوٹا ہوتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ لمبے ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے لوگ ہوتے ہیں قد کے۔ آپ کی وفات تک آپ کی اولاد کی تعداد کم و بیش، اب میں ایگزیکٹ نہیں بتا رہی، 40 لاکھ تک پہنچ گئی۔ آپ 1000 سال تک زندہ رہے۔ آپ جس دن فوت ہوئے وہ جمعے کا دن تھا۔ ٹھیک ہے، فرشتے جب آپ فوت ہوئے، فرشتے اللہ کے حکم سے جنت کی خوشبو اور جنت کا کفن لے کے آئے۔ آپ کی جو ہے تعزیت حضرت شیس علیہ السلام نے کی۔ اب حضرت شیس علیہ السلام بھی آپ کے بیٹے تھے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی اولاد کو شیطان سے بچنے کی وصیت کی اور مشکل وقت اللہ سے ہی مدد مانگنے کو کہا۔ ٹھیک ہے، یہ تھی سٹوری حضرت آدم علیہ السلام کی۔ اگر کچھ مسٹیکس مجھ سے ہوئی ہیں تو آپ پلیز مجھے کومنٹ کے تھرو جو ہے بتائیے گا، اور نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ ہوگی آن حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں پر، حابیل اور قابیل۔ ٹھیک ہے، اور پھر ہوگی جی حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے پر حضرت شیس علیہ السلام پر۔ تو اگر آپ نے کچھ سیکھا ہے میری ویڈیو سے تو آپ پلیز سبسکرائب کرتے میرے چینل کو، اور جزاک اللہ۔